عزیز دوستو، جنازے کے احکام و مسائل پر ہماری بات چل رہی ہے۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اٹل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر نفس کو آنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی۔ تو موت انسان کو کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، رات اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے گزاری، صبح جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اسی حالت میں میدان جہاد کی طرف چل رہی، حالت جنابت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، حالت میدان میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی ہیں جن کا رتبہ اور شان اتنی بلند ہے کہ شہید جو ہے اسے نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن، جس حال میں شہید ہوتا ہے اسی حالت میں اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ حالت جنابت میں یہ ہر بندے کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، لیکن نبی کائنات علیہ السلام کے صحابی کا یہ اعزاز ہے کہ ملائکہ نے، فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور پھر انہیں دفنایا گیا۔ اتنا اعزاز ہے ان کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید کا یہ مقام۔ تو اسی طرح عورت جو ہے اس کی چند کیفیات ہیں جس میں وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اس کے ایام پیریڈ، مینسز کے ایام جو ہیں ان میں عورت ناپاک ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے استحاضہ، اس حالت میں بھی عورت ناپاک ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد ایام نفاس ہوتے ہیں تقریباً 40 دن، ان ایام میں بھی ناپاک ہوتی ہے، یا حالت جنابت میں ناپاک ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک صحابیہ حالت نفاس میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد کے جو ایام تھے ان ایام میں فوت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے غسل دو۔ جب فوت ہو گئیں تو ایام ناپاکی تھے، جب کسی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر اس کے جسم کا خون سارا بند ہو جاتا ہے، خون نہیں ہوتا پھر اس کے، وہ سارا سلسلہ خون کا جو ہے یہ انسان کی روح کے ساتھ، جیسے ہی روح نکلی اس کا خون جسم کے اندر ہی خشک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام۔ تو پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اسے غسل دو، غسل دیا گیا۔ غسل کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحابیہ کا جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے اندر اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ نے کبھی نوٹ کیا کرو، لوگوں کو بہت کم بلکہ علماء کو مسائل کا پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مرد کی میت ہو تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہونا، یہ چارپائی اس طرح پڑی ہوتی ہے نا، اس کے سر کے برابر کھڑے ہونا، جہاں پہ اس کا سر ہے وہاں پہ کھڑے ہونا۔ لیکن جب عورت کی میت ہو تو پھر اس کے درمیان میں کھڑے ہونا، چارپائی کے درمیان میں کھڑے ہونا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی چارپائی کے درمیان میں، یعنی جو بھی سلسلہ تھا چارپائی کا، اس وقت درمیان میں کھڑے ہو کر نبی کائنات علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس حدیث سے کئی مسئلے ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ عورت کے لیے درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے، دوسرا اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھانا یا اسے غسل کفن نہیں دینا، سارا ہی نظام اس کا کرنا ہے، اسے غسل دیں، غسل دینے کے بعد اس کا کفن اور اس کا جنازہ، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور حالت اسلام میں فوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔